قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا ہی تاریخی ہسٹوریکل میں نے آج آپ کو واقعہ سنانا ہے اور اس واقعے کو سنانے کے پیچھے دو تین حکمتیں ہیں جو میں اس کے بعد بیان کروں گا. بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. قرآن میں رب کریم نے جا بجا پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن میں ہمارے لیے احکام بھی ہیں اور عبرت کے لیے بہت سارے واقعات بھی ہیں. قصص الانبیاء، علماء نے قصص القرآن اور قصص الانبیاء کے نام سے کتابیں لکھی. عجائب القرآن اور غرائب القرآن کے نام سے بکس لکھی گئیں. اسٹوریز آف قرآن دنیا بھر میں بکس چھپتی ہیں. یہاں میں ایک مسکنسیپشن دور کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات بیان کیے ہیں پچھلی قوموں کے. کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ تاکہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور پچھلے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں وہ ہم نہ دہرائیں. جن لوگوں نے غلطیاں کی ان پر عذاب آیا اور یہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک خاص کرم ہے. ایک سوال کیا جاتا ہے، جناب نبی پاک علیہ السلام کی امت سب سے آخر میں کیوں آئی؟ جہاں اس کی علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی، وہاں ایک بڑی کمال کی حکمت یہ بھی بیان کی کہ دراصل پچھلی قوموں پر ہم گواہ ہیں، ان کی خطائیں ہمارے سامنے آشکار ہو گئیں. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں تاکہ اس امت کا پردہ رہ جائے. ہماری غلطیوں کو پڑھنے والا، ہماری غلطیوں کو پڑھنے والا پھر کوئی نہ ہوگا. یہی امت جو ہے یہ آخری امت ہے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ پچھلی قوموں نے کیا مسٹیکس کی، ان کے واقعات کیا تھے. یہاں ایک جو غلط فہمی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے. ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یار بیانات میں یہ علماء جو ہیں واقعات بڑے سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کیا کرو جناب، کہانیاں نہ سنایا کرو. ٹھیک ہے، چلیں جناب، میں تو قرآن ہی پڑھنے آیا ہوں آج اور میرے رب نے اپنے کلام میں 100 سے زیادہ واقعے بیان کیے ہیں، تو اب میں کہاں جاؤں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی مخلوق کو سمجھانا. اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سمجھا رہا ہے، قرآن میں کس طرح ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان واقعات سے جلدی سمجھتا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کتنے واقعات نبی پاک اپنے صحابہ کو جمع کرتے، بنی اسرائیل کے واقعات سناتے. اس کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ اس سے لوگوں کو سبق ملے. تو اگر کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ بیان کرے تو یہ اعتراض تو پھر قرآن پر اعتراض ہو جائے گا. تو امید ہے کہ یہ مسکنسیپشن یا یہ بھی اعتراض اب آئندہ نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں واقعہ کون سا ہے. واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. سورہ ہود میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے اور ون آف دا امیزنگ ہسٹوریکل وی کین سے دا اسٹوری آف قرآن. کمال کا واقعہ ہے، جتنی بار پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کمال کی زندگی تھی. آپ نے 1000 سال سے زیادہ عمر پائی اور 950 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. 950 سال کی تبلیغ، اسٹرگل دیکھیں. اور اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ کیا آیا کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد اپروکسیمیٹلی کم و بیش 80 لوگ آپ پر ایمان لائے. یعنی ایک سال میں ایک بھی نہیں لایا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہر 100 سال، ہر 10 سال بعد ایک بندہ ایمان لاتا تھا. اگر ایوریج نکالیں تو بھی اس سے کم بنتی ہے، 9 ہی بنتی ہے. تقریباً 12 سال بعد ایک بندہ بنتا ہے. یعنی اتنی اسٹرگل. اللہ کے نبی جو حق پر تھے، جن کی زبان میں تاثیر، سچی زبان، مگر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. اور اتنی تکلیف پہنچائی آپ کی قوم نے آپ کو کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی قوم صرف ایسا نہیں تھا ڈینائی کرتی تھی، آپ کی تحقیر کرتی، تذلیل کرتی، آپ کو برا بھلا کہتی، آپ کو ستاتی اور اتنا ظلم کرتے تھے آپ پر کہ آپ کو اتنا مارا جاتا تھا کہ کئی بار تو کپڑوں میں لپیٹ کر جب مارتے تھے تو انہیں یہ گمان ہوتا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، یہ دنیا سے چلے گئے، پھر چھوڑ کے جاتے تھے. اتنا مارا حضرت نوح علیہ السلام کو. آپ کا گلا گھونٹتے، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے. یہ ہے اللہ کے انبیاء. تکلیف پر، پریشانی پر بھی تکلیف دینے والوں کے لیے دعائیں ہیں. ساتھ تھوڑا تھوڑا سبق بھی دیتا جاؤں گا تاکہ ہم اپنے لیے بھی کچھ امپلیمنٹ کرتے جائیں. چھوٹی سی بات بری لگ جاتی ہے، کسی بھائی کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، بندہ کہتا ہے اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. دعوت میں ہاتھ نہیں ملایا، محفل میں بھی ناراض ہو کے کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں.
جن کا کام ہی ہے نا، جن کو ڈھونڈنا ہی ایسا ہے، جن کا مزاج ہی ہے کہ خامہ خواہ ناراض ہونا، ناراضگی کا بہانہ ڈھونڈنا ہے. کچھ لوگ خوشی کا بہانہ ڈھونڈتے، کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے کسی طرح ناراض ہو جاؤ. ٹائم پہ بٹھایا نہیں، سب کو کھلایا، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. اللہ کے بندو، یہ مزاج والا آدمی دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے. یاد رکھیے گا، لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے آنے پر بھی ٹینشن ہوتی ہے، نہ آئے تو بھی ٹینشن، آئے پھر بھی ٹینشن. کھانا کھلا دینا ورنہ ناراض ہو جائے گا. یار ایسی زندگی ہماری کہ لوگ ہم سے ڈرتے رہے. شر ہے یہ، یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں میرا بڑا خیال رکھا جاتا ہے سسرال میں، دعوت میں خیال نہیں رکھا جاتا. آپ سے خوف آتا ہے، آپ کے شر سے ڈر لگتا ہے. اور ایسا بندہ جو بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ارے اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھو یار. کوئی پوچھے نہ پوچھے ہو جاتا ہے انسان. اتنے ساری بڑی دعوت ہوتی ہے، کبھی کسی کو ٹیک کیئر بندہ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا. اور ایک بات اور یاد کر لو، میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ انسانوں کی دنیا ہے. ہم فرشتوں کی دنیا میں نہیں رہ رہے. ہمارے آس پاس فرشتے نہیں ہیں. میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے کاروبار کرنے والے، میرے یہاں نوکری کرنے والے، ایوری بڈی ہیو ہیومن بینگ. سارے انسان ہیں. اور انسان کی تعریف کیا ہے؟ الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان تو مکسچر ہی خطا اور نسیان یعنی بھول کا ہے. وہ غلطی بھی کرے گا، بھولے گا بھی. آپ کے لیے غلطی کیسے کی؟ بار بار کرتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی ہیں، مارا جا رہا ہے، اتنا مارتے بے ہوش ہو جاتے، پھر بھی کہتے اللہ میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں. نبی پاک کا بھی یہ انداز تھا نا. بھول گئے طائف کے میدان میں اتنا پتھر برسائے کہ آقا کے نالین خون سے بھر گئے. حضرت جبرائیل آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، حضور حکم فرمائے ان پہاڑوں کو ملا کر پیس دیتے ہیں، اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں. فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ ایمان نہیں لاتے، اس کی بعد والے ان کی اولاد پہچان جائے گی. سیکھو نبی پاک کے غلاموں، میلاد، نعت خوانی بہت اچھی بات ہے، مگر قرآن کا یہ میسج، انبیاء کی یہ سیرت میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے. یہ بات بات پر جو ناراض ہونے والے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے دل سے نکال دیں. معاف کرنے والی عادت اپنے اندر لے کر آئیں. بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ 950 سال وہ زندہ نہیں رہے. یعنی ایسی بدبخت قوم تھی کہ جب بوڑھے ہو جاتے تھے نا تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے. نصیحت پر نسل در نسل نافرمانی ہوتی رہی. آپ تھکے نہیں، آپ کوشش کرتے رہے. اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، اللہ نے فرما دیا کہ اے نوح جتنے ایمان لے آئے اب باقی ایمان نہیں لائیں گے. دیٹس اٹ. جتنے لانے تھے وہ لے آئے. اب جب یہ کنفرمیشن بارگاہ خداوندی سے ہو گئی تو آپ نے دعا کر دی کہ یا اللہ اب باقی قوم کو ہلاک کر دے. اب تھک گئے نا، بہت زیادہ ستایا. 950 سال اللہ سے دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ اے نوح کشتی بناؤ. اچھا بڑی کمال کی بات آپ کو بتاؤں. کچھ اگر آپ جو بچے سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں، جیوگرافی پڑھتے ہیں، دنیا کے کئی ملک ہوتے ہیں جو لینڈ لاک کنٹریز کہلاتے ہیں، جہاں سمندر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں سمندر ہے، افغانستان میں نہیں ہے. افغانستان کا جتنا سامان ہے وہ پاکستان آتا ہے. شاید بہت سالوں کو آج سمجھ آئے گا یہ افغان ٹرانزٹ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں سمندر نہیں ہوتا تو اس کے برابر والے ملک میں، اس کے قریبی ملک میں سامان اس کا منگوایا جاتا ہے اور پھر وہ ملک ٹیکس دے کر اس ملک سے بائی روڈ منگواتا ہے. لینڈ لاک کنٹریز میں کشتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لینڈ لاک کنٹریز میں نیوی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی مان لو، سمجھ لو. جب پانی ہی نہیں ہے تو نیوی کا کیا کرنا ہے؟ وہاں پھر آرمی ہوتی ہے، ایئر فورس ضرور ہوتی ہے، وہاں نیوی نہیں ہوتی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس ملک میں رہتے تھے وہ لینڈ لاک کنٹری تھی. اب جب آپ کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کا پھر مذاق اڑانے لگے کہ پانی ہے نہیں، کشتی چلے گی کس پر؟ اے نوح تمہیں کیا ہو گیا؟ معاذ اللہ. ان کے تنزیہ جملے کیا تھے؟ پہلے تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب تو بڑھئی بھی ہو گئے ہو، کارپینٹر بن گئے ہو. معاذ اللہ. آپ نے ساگوان کے پہلے درخت اگائے، 20 سال لگے ان درختوں کو بڑا ہونے میں. اس کے بعد ان درختوں سے جو لکڑی نکلی آپ نے اس سے کشتی بنانا شروع کی. اور حکم یہ ہوا تھا کہ تمام جانوروں، تمام پرندوں، حشرات الارض بھی جتنے ہیں، جو بھی مخلوق ہے دنیا کی، سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنا تھا. تو آپ نے 3 فلور کی کشتی بنائی. یہ ساری باتیں دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں، میں نے دیکھا سارے لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہو کے سن رہے ہیں. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. دنیا بھر کی سٹوری، دنیا بھر کے ڈرامے، پتہ نہیں ناول، ڈائجسٹ لگے رہتے ہیں لوگ اس میں. میرے رب کا کلام پڑھو نا.
جہاں ایسی شاندار امیزنگ سٹوریز موجود ہیں. بچے کو سنائیں, بچے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, اور ثواب کا ثواب بھی ہے. قرآن کا واقعہ ہے نا, اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سنو, 3 سٹوری شپ بنائی گئی اور اس میں لوگ مذاق اڑاتے تھے, کہتے ہیں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے, اے نوح تم جنگل میں کشتی بنا رہے ہو. تو حضرت نوح نے بڑا کمال کا جواب دیا, جتنا ہنسنا ہے ہنس لو, ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے. جب تم پر عذاب آئے گا پھر جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ہم تم پر ہنسیں گے. بہرحال آپ نے 3 سٹوری جو ہے وہ کشتی بنائی, تقریباً 2 سال مزید لگے. پہلے تو درخت اگانے میں ٹائم لگا, لکڑی جنریٹ کرنے میں ٹائم لگا, اس کے بعد اس کشتی کو بنایا گیا. اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اے نوح, جب پانی کا ایک تنور تھا, ٹھیک, نشانی یہ بتائی تھی کہ جب اس پانی کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ لینا کہ طوفان آنے والا ہے. اچھا کمال یہ تھا, ایک اور سوال ہے, طوفان نوح تو ہم نے سنا ہے, طوفان تو سمندر سے آتا ہے, ادھر تو سمندر تھا ہی نہیں, پھر پانی کہاں سے آیا؟ ہاں یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب چاہے تو بغیر سمندر والی جگہ پر بھی کیسے پانی لا سکتا ہے, کیسے طوفان آ سکتا ہے, اور وہ طوفان جو تاریخ میں اس کے بعد کبھی نہیں آیا. اب ہوا کیا وہ میں آگے بتاتا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اسی روٹی بنانے والے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ میسج تھا, یہ اشارہ تھا کہ جناب اب سیلاب طوفان آنے والا ہے, کشتی میں سوار ہونے کا وقت ہو گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چرندوں پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا جو ہے وہ کشتی میں آپ نے سوار کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد آپ خود سوار ہوئے, آپ کے 3 فرزند حام, سام اور یافس, یہ 3 بیٹے تھے آپ کے, وہ اپنی اپنی زوجہ کے ساتھ سوار ہوئے. آپ کی مومنہ بیوی سوار ہوئی, 72 مومنین مزید سوار ہوئے. ٹوٹل ملا کر 80 لوگ تھے. انسان 80 تھے, باقی جانور پرندے حشرات الارض بھی اس میں جمع ہو گئے. آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ, وہ کافرہ تھی, وہ مسلمان نہیں تھی. اور آپ کا ایک لڑکا تھا کنعان, یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے, اور پھر یہ آگے جا کر دونوں اس پانی میں غرق ہو گئے. روایت یہ ہے کہ بچھو جو ہے اور سانپ یہ بھی آئے سوار ہونے کے لیے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں سوار نہیں کروں گا. بڑی پیاری بات ہے, ذرا سن لو آج, کہ میں تمہیں سوار نہیں کروں گا, تم ہو سکتا ہے ہمارے جو سوار ہیں انہی کو نقصان پہنچا دو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سوار کر لیا. تو آج میرے بچوں, نوجوانوں, میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ قرآنی وظیفہ یاد کر لو. جب بھی کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں سانپ بچھو, بارش کے دنوں میں اس طرح کیڑے نکل آتے ہیں, گاؤں میں جا رہے ہیں, ٹریول پر جا رہے ہیں, پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں, بڑا پیارا وظیفہ ہے, قرآنی وظیفہ ہے. میں پڑھتا ہوں, اس کو دوہرا لیں. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح, پڑھیں, علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. اس کو یاد کر لیں, اس کو چاہیں تو موبائل میں نوٹ کر لیں اور یہ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ سانپ اور بچھو کا اسے کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچے گا جو بندہ یہ پڑھ لے گا. اب جناب جب یہ پانی ہوا کیا, اتنا پانی کیسے آ گیا کہ پوری دنیا, صرف وہ ملک غرق نہیں ہوا, پوری دنیا میں 80 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ بچا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ, ساری دنیا اس پانی میں ڈوب گئی. تو یہ پانی آیا کدھر سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ یہ پانی کیسے آیا کہ طوفان نوح جیسی اطلاع تو کر دی گئی تھی کہ تنور سے پانی نکلے, تو دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ. آپ کشتی میں بیٹھ گئے, اب پانی ابلنا شروع ہوا. اب 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور زمین بھی جا بجا پھٹ گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. یعنی اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی. دنیا میں جتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ سب بھی اس پانی کے اندر غرق ہو گئے. صرف ایک کشتی تھی جو ہچکولے کھا رہی تھی اور ان بڑے بڑے پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی. سبحان اللہ, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طوفان کے عالم میں بھی اس کشتی نے کعبہ مشرفہ کا 7 مرتبہ طواف کیا.
کعبے کا طواف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی نے کیا. دنیا میں کوئی عمارت باقی کچھ بھی باقی نہ بچا, پانی ہی پانی تھا. اور یہ طوفان یہ کشتی میں کتنا وقت رہے, سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک روایت کے مطابق 10 رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھے تھے, اور 10 محرم کو عاشورہ والے دن یہ کشتی جو ہے کوہ جودی پر جا کر ٹکرائی, اور وہاں جا کر جناب یہ طوفان تھما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے, آسمان کو حکم دیا کہ اب برسنا بند کر دے, اور پھر یہ پوری دنیا سے آہستہ آہستہ پانی اترا. جو لوگ ٹریولر ہیں یا دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, میں ان کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں. اللہ کی رحمت سے میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے. خاص طور پہ اگر آپ عرب شریف میں ٹریول کریں, خیبر, پھر جائیں تبوک کی طرف, اس ایریا میں آپ کو ایسے عجیب و غریب پہاڑ ملیں گے. آپ کو لگے گا کہ یہ پہاڑ بہت عرصہ پانی میں ڈوبے رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ گوادر کی طرف چلے جائیں, آپ کو اس ایریا کے اندر بھی ایسی ایسی عجیب شکلیں پہاڑوں کی ملیں گی جو بتاتی ہیں کہ صدیاں یہ پہاڑ کسی پانی میں ڈوبے رہے, الگ الگ ان کے شیپ بن گئے ہیں. بالکل اسی طرح ایک علاقہ ہے عرب شریف میں, مدائن صالح, اگر آپ وہاں چلے جائیں, وہاں کے پہاڑوں کا بھی الگ جناب عجیب شکلیں ہیں. تو یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا بھر کے جو پہاڑ تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے, اور کئی سال یا کئی مہینے یہ پانی کے اندر ڈوبے رہے, اور بتدریج پانی اترتا چلا گیا. اب یاد رہے کہ دنیا میں صرف 80 انسان تھے, ٹھیک ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, کہ اس کے بعد دنیا پھر جو چلی ہے وہ حضرت آدم کی بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چلی ہے. دنیا میں اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. بعد میں جتنے انبیاء آئے وہ سارے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کون سی پڑھی تھی, آج یہ بھی سن لو. قرآن کی دعا ہے. آپ آئندہ بھی کبھی کشتی میں سوار ہوا کریں تو یہ دعا یاد کر لیں, انشاءاللہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے, حادثے سے بھی محفوظ رہے گی, اور جتنی دیر کشتی میں رہیں گے انشاءاللہ ثواب کمائیں گے. وہ قرآن میں دعا موجود ہے, سورہ ہود کے اندر پارہ نمبر 12 ہے. اللہ فرماتا ہے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا, بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوہ جودی پر اب یہ پہاڑ پر یہ کشتی آ کر ٹھہر گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا, جیسا میں نے شروع میں بتایا, اس کا نام کنعان تھا. وہ صدق کے دل سے ایمان نہیں لایا تھا, وہ منافق تھا, وہ اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے طوفان نوح کے وقت کہا, میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ. وہ کہتا نہیں, میں بارش اور اس پانی سے پہاڑ کی اوٹ لے لوں گا, پہاڑ کے ذریعے بچ جاؤں گا. مگر پہاڑ کی پناہ نہ ملی, اور وہ بڑی موج آئی اور اس میں جا کر وہ غرق ہو گیا. یہ پوری باتیں, یہ تمام باتیں سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ, وقت کم ہے ورنہ میں نے سوچا تھا میں آپ کو ساری یہ آیتیں سناتا, اس کا ترجمہ سناتا, اور آپ کو بتاتا کہ رب نے کتنی تفصیل سے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے. بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یہ طوفان ختم ہوا. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان تو ختم ہو گیا, مگر آج تو گوگل کا زمانہ ہے نا, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سرچ کر لیتے ہیں بھائی فلاں جگہ پر کلائمیٹ کیسا ہے, ویدر کیسا ہے, وہاں حالات کیسے ہیں, جائیں نہ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام اور یوں سمجھو ساری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب ایک پہاڑ پر تھے. اب پوری دنیا میں کیا حال ہے؟ تو حدیث پاک میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا. تو مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں. تو آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے, تو پرندہ ہو کر بھی لمبی اڑان نہ بھر سکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مرغی زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتی ہے. اس کے بعد کوے کو بھیجا, وہ ایک مردار کو دیکھ کر رپورٹ لانے کی بجائے مردار کو کھانے لگ گیا, واپس نہیں آیا. آپ نے اسے لعنت فرمائی اور بددعا دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا. تو چنانچہ کوے کو حل و حرم کہیں بھی پناہ نہیں ہے, کوا جدھر بھی جاتا ہے خوف میں ہوتا ہے, لوگوں سے بغارے ہوتے ہیں. پھر کبوتر کو بھیجا, وہ زمین پر اترا نہیں بلکہ ملک کے سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا. تو آپ نے فرمایا تم زمین پر اترے نہیں, جاؤ دوبارہ خبر لے کر آؤ. تو وہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا.
اور دیکھ لیا کہ پانی جو ہے وہ حرم کی زمین سے اتر گیا ہے اور سرخ مٹی ظاہر ہو گئی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں جو تھے وہ سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے تھے. اسی حالت میں وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت ہار توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت اختیار دے دیجئے, مجھے حرم کی چوکیداری اور وہاں کی خدمت دے دیجئے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, دعا فرمائی. آپ دیکھتے ہیں کبوتر کے گلے میں ایک ہار بھی نظر آتا ہے, اس کے پیر سرخ ہیں اور مکے مدینے میں آپ کو بہت سارے کبوتر نظر آتے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ اس نے اللہ کے نبی کا حکم مانا, اللہ کے نبی کی دعا سے کبوتر کو یہ شرف مل گیا. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کے تحت بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. اب میں اس کا میسج کیا ہے؟ پہلی بات, علماء بیٹھے ہیں, دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں. کبھی کبھی بندہ جب دین کا کام کرتا ہے نا تو لوگ حوصلہ نہیں دیتے, ساتھ نہیں دیتے, کوئی الٹی بات کر دیتا ہے تو شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے یار فائدہ کیا پھر, میں تو اللہ کا کام کرنے گیا تھا, نیکی کا زمانہ نہیں ہے جناب, میں نہیں دوں گا درس, اب نہیں جاؤں گا قافلے میں, اب میں نہیں جاؤں گا اجتماع میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا. وہ تو پہلے ہی چاہتا تھا شیطان. اللہ کے نبی 950 سال تبلیغ کرتے رہے, 80 لوگ ایمان لائے, تم 5-6 مہینے میں گھبرا جاتے ہو, 15-20 دن میں نیکی چھوڑ دیتے ہو. تو یہ درس ملتا ہے قرآن سے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. میں بیان کروں اور 100 لوگ نمازی بن جائیں اور دل میں اخلاص نہ ہو, کچھ نہیں ملے گا. اور بیان کروں اور کوئی کچھ سبق نہ لے, اللہ بیان قبول کر کے بخش دے تو مجھے نوکری مل گئی نا, مجھے تو میری مزدوری مل گئی. تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے. نیکی کے کام میں پریشانی آتی ہے مگر ہمت سے کام لینا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دوسری بات کہ قرآن پڑھیں, خدارا قرآن پڑھیں. ایک واقعہ چند منٹ میں بیان کیا ہے, میں آپ سب کے توجہ دیکھ رہا ہوں کہ ایوری بڈی انجوائنگ, کیونکہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر پورا قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے واقعات ہیں, اس میں ہمارے لیے کتنے درس ہیں. تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اور آخری بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق اور اس طوفان نوح میں غرق ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو اس سے باپ پر اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے. میرا اشارہ سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر یزید پلید ہے تو اس میں حضرت امیر معاویہ پر کوئی تان جائز نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ جس کی اولاد غلط ہے تو اس کی وجہ سے اس کے باپ کو برا بھلا کہو گے, تو قرآن میں تو حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ موجود ہے, پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, انسان کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کی, لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اس سے والد پر اور نیک لوگوں پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا. بات یہی تو ہے, قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور دوسری باتیں سن کر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, ہمارے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیے, تو انشاءاللہ اس طرح کے بیانات سننے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب. چلیں جناب, سارے کام کرانے ہیں, بیان بھی کروانا ہے, نعت بھی پڑھانی ہے, نکاح بھی کروانا ہے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. دولہے میاں ماننی چاہیے, دولہے میاں. اب دولہے میاں ہماری بات بھی مان لیں, پھر 3 دن مدنی قافلہ بھی انشاءاللہ شادی کے بعد شکرانے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. بڑی پیارا کلام ہے اور پنجابی کلام ہے, اور اس پہ سوچ بڑی پیاری ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدینے کا حقیقی شوق عطا فرمائے اور مدینے کی بادب حاضری بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی
شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹورے نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہو